أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. معزز سامعین، سورہ الحدید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، زمین میں کوئی بھی مصیبت اور تمہارے اپنے نفسوں میں کوئی بھی مصیبت آتی ہو مگر یہ کتاب میں ہے، اس کے اپنے پیدا کیے جانے سے پہلے، من قبل ان نبرأها، ہم اسے بنانے سے پہلے، اس مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے، ان ذلك علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے، مصیبتوں کے نزول سے پہلے، اللہ رب العالمین نے زمین میں ہو، خود انسان کے اپنے نفس پر ہو، کون سی مصیبت آئے گی، کیسی مصیبت آئے گی، کتنی بڑی آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ دی ہیں، لوح محفوظ میں یہ لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے اپنے نفس پر کون کون سی مصیبت آئے گی، یا زمین پر کون کون سی بلا آئے گی، اترے گی، نازل ہوگی۔ انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، وہ نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے منصور ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حسن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے ان سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں فسألتہ عنہا، میں بھی اسی آیت کریمہ کے بارے میں اس سے پہلے، آپ سے پہلے میں نے بھی پوچھا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، ومن یشک فی ھذا، اس آیت کریمہ کے بارے میں کس کو شک ہے؟ کل مصیبت بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کی ہر مصیبت ففی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر وہ لکھی جا چکی ہے، من قبل ان یبرأ الجسم، انسان کی اپنی پیدائش سے پہلے، انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ رب العالمین آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے تقدیر کو، یعنی اچھی تقدیر، بری تقدیر، ان تمام چیزوں کو 50,000 سال پہلے رب العالمین نے لکھ دی ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت ہمارے اپنی زندگی میں آ کر رہے گی، زمین میں طرح طرح کی مصیبتیں یقیناً آئیں گی، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی بھی مصیبت، اس سے مراد یہ ہے السنون، یعنی الجدب، یعنی قحطسانی، کسی جگہ بارش کا نہ ہونا جس کی وجہ سے قحط پڑ جائے، یا ہے کہ بارش کا کثرت سے آ جانا، یہ بھی ایک قحط کا ایک اس کی ایک شکل ہوا کرتی ہے۔ اور کہاں ولا فی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، یعنی الاوجاع والامراض، مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے مصیبتیں، انسان کے اپنے جسم کے اندر الگ الگ قسم کی بیماریوں کا پیدا ہو جانا،
یہ بھی اللہ رب العالمین نے لکھ چکا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی انسان کو اگر کوئی لکڑی اگر چبھ جاتی ہو، یا ایک کہ قدم ڈگمگا جاتے ہوں یا پھسل جاتے ہوں، یا ایک کہ پسینے کا آ جانا ہو، الا بذنب، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہوں کا اثر ہے۔ پھر کہا وما یعفو اللہ عنہ اکثر، اللہ رب العالمین تو بہت ساری چیزوں کو ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں ایک مومن کے لیے ایک نعمت کا بھی درجہ رکھتی ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ مصیبتیں، چاہے وہ زمینی مصیبتیں ہوں یا انسان کے اپنے نفس پر آنے والی مصیبتیں ہوں بیماری کی شکل میں، تو یہ بھی ایمان والوں کے لیے نعمت سے کچھ کم نہیں ہے، نعمت ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر حقیقی سکون اور اطمینان اور راحت کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ حقیقی سکون نہیں مل سکتا، ہاں وقتی طور پر کچھ سکون مل جائے، کبھی کاروبار کے لحاظ سے، کبھی عہدے اور منصب کے لحاظ سے، کبھی آل و اولاد کے لحاظ سے ممکن ہے کہ کچھ سکون اور اطمینان مل جائے، لیکن یہ اطمینان اور سکون دائمی نہیں، حقیقی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ سکون ایک نہ ایک دن ضرور چھن جائے گا، کیونکہ یہ دنیا دار ابتلا ہے، آزمائش کی یہ جگہ ہے، اور یہ مصائب کی یہ جگہ یہ دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، بھوک مری کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، جان لے کر اور پھل فروٹ کے کمی کے ذریعے سے، لیکن ایسے تمام ماحول میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو صبر کرے گا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے، وبشر الصابرین۔ صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اگر انہیں کوئی مصیبت اگر لاحق ہو جائے، فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، انسان کو راحت کب ملے گی؟ انسان کو راحت کب ملے گی؟ سکون کب ملے گا؟ اطمینان کب ملے گا؟ کہنے لگے جب جنت میں وہ اپنا قدم رکھے گا، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں فیصلہ ہوگا، مومن اگر ہے جنت میں قدم رکھے گا تو اس کے بعد ہی اس کے لیے حقیقی سکون اور اطمینان ہے، گویا اس سے پہلے اسے سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا صلہ ہوگا، یعنی مومن اپنے ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ جب وہ امتحان میں پاس اور کامیاب ہوگا، صبر کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہو، رب العالمین اسے آزماتا ہے۔ دیکھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیگر انبیاء کرام کو دیکھ لیں، رب العالمین یقیناً ان سے محبت کرتا تھا، رب العالمین نے انہیں آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ پھر اس کے بعد کہا فمن رضی فلہ الرضا، جو ایسی مصیبت کے وقت میں راضی ہو جائے، صبر کر لے، اپنی زبان کو لگام دے اور پھر اس کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ لے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس سے راضی برضا ہوگا۔ اور جو انسان ایسی مصیبتوں کے وقت میں بے صبرا پن اختیار کرتا ہو اور اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا ہو، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ مصائب، یہ آزمائش، اس سے کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں؟ اہل علم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔
3 چیزوں کے لیے۔ پہلی چیز یہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کون ایمان میں سچا ہے، کون ایمان میں جھوٹا ہے، کون حقیقی مومن ہے، کون منافق ہے۔ اس چیز کو فرق لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ بلا، یہ مصیبت، یہ تکلیف اور یہ پریشانی اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اب اللہ نے فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہنے کے بعد کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے خوب آزمایا تاکہ اللہ رب العالمین سچوں کو اور جھوٹوں کو اللہ رب العالمین جانے۔ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے، یہ چیز واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیوں؟ یہاں تک کہ تم میں سے کون جد و جہد کرنے والا، کون صبر کرنے والا ہے، اسے جاننے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور مصیبت آنے کا مقصد یہ ہے سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے۔ دوسرا، مومن بندوں کے گناہوں کو صاف اور پاک کرنے کے لیے۔ مصیبت آتی بھی ہو تو اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ پاک ہوتے ہیں، گناہ اس کے دھل دیے جاتے ہیں، گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ یا پریشانی یا حزن و ملال یا رنج یا تکلیف، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی اگر چبھ جائے، اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے، ایسی تمام مصیبتوں میں اگر وہ صبر کر لیتا ہو، برداشت کر لیتا ہو، زبان سے انام شناب نہ بکتا ہو، اور ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیتا ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا الا کفر اللہ بہا من خطایا، مگر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے خطایا، اس کے گناہ، اس کے ذنوب اور اس کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، یہ کفارہ بن جائے گا، وہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے صبر سے کام لے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے پاس گئے، اور آپ وہاں پہنچنے کے بعد کہا، اے ام صائب یا اے ام مسیب، کیوں تمہارے اندر کپ کپی آ رہی ہے، کیوں تم کپ کپا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، الحمى، بخار کی وجہ سے، سخت بخار ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر راشا ہے، جسم کے اندر کپ کپاہٹ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد کہا، لا بارک اللہ فیہا، یعنی اس بخار کو انہوں نے برا بھلا کہا، بخار کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، لا تسبی الحمى، یہ بیماری ہے، یہ بخار ہے، یہ سر درد ہے، یہ پیٹ درد ہے، یہ کمر درد ہے، یہ فلاں اور فلاں تکلیف اور پریشانی ہے، اسے برا بھلا مت کہو، اسے برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، اس لیے کہ یہ بیماری بھی انسان کے گناہوں کو لے جاتی ہے، گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں۔ کیسے مٹتے ہیں؟ كَمَا يَذْهَبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جیسے بھٹی میں اگر لوہا ڈال دیا اگر جائے تو جو لوہے کے اندر غلط چیز ہو یا خراب چیز ہو، جس طریقے سے وہ چیز نکل جاتی ہے، اسی طریقے سے مومن کے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔
پہلا فائدہ سچے اور جھوٹے کے درمیان تمیز، دوسرا فائدہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، تیسری چیز یہ ہے درجات کی بلندی اور اللہ رب العالمین کی قربت اور نزدیکی اللہ رب العالمین ان مصائب کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ درجات میں بلندی ہوگی، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر، اللہ رب العالمین اپنے کسی مومن بندے کے ساتھ خیر کا اگر ارادہ کرتا ہو عجل له العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں اسے اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے سزا دے دیتا ہے، تکلیف، پریشانی، ذہنی تکلیف، مالی تکلیف، تجارت میں نقصان، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو مختلف قسم کی چیزوں سے پریشان کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا اگر معاملہ کرنا چاہتا ہو امسک عنہ بذنبہ، اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ملتی، اس کا نقصان نہیں ہوتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ کل قیامت کے دن مکمل طور پر اسے وہاں سزا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا درجات کی بلندی اس سے ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی جماعت کو خوب آزمایا کرتا تھا، انبیاء کی جماعت جو معصوم از الخطا ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی، اللہ رب العالمین نے تو آپ علیہ السلام کے اگلے اور پچھلے سیئات کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو رب العالمین بخش چکا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام جہاں ایک طرف لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے اور 2-3 دن کا روزہ صوم وصال کیا کرتے، جنگوں میں شریک ہوا کرتے، تو اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمایا، آپ کا امتحان کیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس طریقے سے مختلف انبیاء کرام کو دیکھ لیں، ان کے واقعات مسلمانوں کے لیے یہ تعلیم دیتی ہیں کہ زندگی کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے یقیناً مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنے کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی ضرورت ہے، شجاعت اور بہادری دکھلانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ حادثہ ہو گیا تو ایسی صورت میں انسان اب یہ اپنے آپ کو بالکل معمولی یا ایک غمزدہ ہو جائیں، رنجیدہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں انبیاء کی سیرت سے، ان کے واقعات سے اور ان کے حالات سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی مصیبت دنیا میں آنے سے پہلے، زمین پر اترنے سے پہلے، انسان کے اپنے جسم پر آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو لکھ دیا ہے، انسان اس چیز کو نہیں جانتا، اسی لیے اچھی اور بری تقدیر پر کما ہم کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پورا جد و جہد اور اللہ سے امید، اللہ رب العالمین سے دعائیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے التجا کریں، رب العالمین سے مانگیں۔ ممکن ہے دیر ہو لیکن اندیر نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ضرور عطا کرے گا، مرادوں کو پورا کرے گا۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے بلا اور مصیبت سے بچائے رکھے، اور اگر مصیبت آ پڑی ہو تب ایسے وقت میں صبر و ضبط سے کام لینے اور برداشت کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت کے وقت میں اللہ ہی کی طرف پلٹنے، اسی کے در کی طرف آنے اور اسی سے مانگنے اور سوال کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔